أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی جو ترجمہ اور تفسیر ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، آج ہم اسی آیت مبارکہ کے پارٹ 2 کا کریں گے، ترجمہ اور تفسیر کریں گے. ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں، اسی ترجمے کو آگے تفسیر جانیں گے کہ جس میں یہ کہا تھا نا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ جی میں ہی تمہارے لیے اتارتا ہوں آسمان، جس میں نے زمین بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان سے پانی اتارتا ہوں اور اس پانی سے پھر میں پھل نکالتا ہوں، رزق نکالتا ہوں تمہارے لیے کہ تاکہ تم اسے کھاؤ. تو اسی سلسلے میں امام ابو حنیفہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو، میں ابھی کسی اور سوچ میں ہوں. کیا پوچھا تھا لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ رب تعالیٰ موجود ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑو، ابھی تو میں کسی اور سوچ میں ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی سوچ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ اس کا کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، باوجود اس کے کہ وہ برابر چلتی آ رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پہ چلتی رہتی ہے، اور نہ کوئی ملاح ہے نہ کوئی منتظم ہے. تو سوال کرنے والے دہریوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے ساز و سامان کے ساتھ، نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آ جائے اور اس کا کوئی چلانے والا نہ ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان اور زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو. یہ جواب سن کر وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، یہ برکتیں ان کی سچائی کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے، یہ جو شہتوت ہوتا ہے نا، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو شہتوت کے پتے ہیں ان کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے. کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں، بکریاں وغیرہ، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، اور اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں سے مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں. کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور اسی کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، وہی موجود ہے، وہی ثانی ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہ ہو، نہ کوئی راستہ ہو، بلکہ سوراخ تک بھی نہ ہو. باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہو، اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہو، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہو، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی. اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا، بولتا چالتا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے.
کہو اس بند اور محفوظ مکان میں سے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو جو چاروں طرف سے بند ہے، اور اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ ابو نواس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کہا کہ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں اور خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی کیسی دلیری کر جاتے ہیں کہ حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کی ہستی اور لاشریک ہونے پر گواہ ہے، اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی اور اس کی وسعت، اس کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، اس کے چمکنے دمکنے، اس کے چلنے پھرنے، ٹھہر جانے، ظاہر ہونے، چھپ جانے کا مطالعہ کرو، اور سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے بھی نہیں دیتے، اور جن کی رنگ ان کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہر قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو، پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر جانے والے کھیتوں اور باغوں، شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کو، سبزیوں اور ان کی طرح طرح کے پھل پھول، مزے کے میووں کو غور سے دیکھو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں اور خوشبو میں، رنگت میں، ذائقے میں اور فائدے میں الگ الگ ہیں۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع کون ہے، ان کا بنانے والا کون ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوقات اپنی خالق کی ہستی اور اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہی وہ زوردار دلائل ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اس کی زبردست قدرتوں اور اس کی پرزور حکمتوں، اس کی لاسانی رحمتوں اور اس کی بے نظیر انعاموں اور اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور رب تعالی ہم پر بھی کرم کرے کہ ہماری بھی عقل و شعور میں یہ ساری چیزیں آئیں۔ ہمارا اقرار ہے کہ اس کے سوا کوئی پالنے پوسنے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہ اس کے کوئی سوا کوئی موجود ہے۔ ہاں دنیا کے لوگوں سن لو، میرا توکل اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا بھی میری اسی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اسی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میری مادی اور ملجاوی ایک ہی ہے، اسی کے دستے رحمت کو دیکھتی ہوں اور ہر وقت اسی کا نام لیتی ہوں۔ اور رب تعالی ہمیں اپنے ہی نام میں ہی لیتے لیتے موت عطا فرمائے، اور اپنے در پر حاضر ہوتے وقت اسی کا نام مبارک ہماری زبانوں سے جاری ہو۔ اور رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت، بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور سیرت قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔